ہمارے ہاں بھائی یہ حضرات کہتے ہیں کہ حضور حاضر بھی ہیں ناظر بھی. ذرا ایک بات میں کہہ رہا ہوں، پہلے میرا اس پر ایمان نہیں تھا، میں اس کو ایک عقیدہ ہی سمجھتا تھا. بھائی یہ سنیوں کی ایک رٹ ہے. صحیح بات میں کہتا ہوں، جھوٹ نہیں بولتا ہوں، اللہ کو حاضر ناظر سن لیتا تھا، مگر میں کہتا تھا بے دلیل ہے. دلیل ہے، حضور نے نہیں فرمایا، قرآن میں نہیں آیا. مجھے قرآن سے بھی مل گیا اور حدیث سے بھی مل گیا. اب میں کیا کروں؟ میں اس حدیث پر تبصرہ کرتا ہوں، میری دلیل ہے. کسی مولوی سے آپ نہیں سنیں گے، یہ پہلی میں دلیل دے رہا ہوں انشاءاللہ کہ حضور نے فرمایا کہ یہ جنتی ہیں، تو مطلب یہ ہے کہ عشرہ مبشرہ جو آپ سے بہت سال بعد فوت ہوئے، حضور تو تشریف لے گئے لیکن بشارت زندگی میں دے گئے، تو وہ 10 آدمی جو حضور کے بہت کئی سال بعد فوت ہوئے، 30 40 50 سال بعد، تو مطلب یہ ہوا کہ حضور نے ان کی آخری لمحے حیات تک ان کے اعمال کا مطالعہ فرمایا. بھائی غور فرمائیے، کوئی میں کسی کی تنقیص نہیں کر رہا، نہ میں یہ کر رہا ہوں کہ یہ کوئی میں برے الفاظ ان کے لیے بول رہا ہوں. میں ان کا احترام کرتا ہوں، سب مسلمان ہیں، بشرطے کہ گستاخ رسول نہ ہو. تو میں کہہ رہا ہوں کہ حضور نے اگر وہ 30-40 سال اپنے بعد دنیا سے جانے والے صحابہ کے تمام لمحات حیات کا آخری لمحے حیات تک مطالعہ نہیں فرمایا تو بشارت کس بنیاد پر دی؟ شیخ الحدیث ہونا اور بات ہے اور مرید الحدیث ہونا اور بات ہے. تو معلوم ہوا کہ سرکار نے آخری لمحہ عمل کا، صدیق اکبر کی زندگی کا آخری سانس وہ سرکار کے سامنے تھی، سرکار کے سامنے تھی. تو مطالعہ فرما کر فرمایا ابو بکر فی الجنہ. اچھا ذرا مولانا ذرا دیکھیے گا، تو آپ لمحہ فکریہ ہے میرے سامعین کہ آپ تو پہلے تشریف لے گئے 50 سال 40 سال 30 سال پہلے دنیا سے، تو لمحات بعد میں آنے والے تھے جو ان پر گزرنے والے تھے، لمحات تو بعد میں آنے والے تھے جو حضرت علی کے دور میں ان پر گزرتے رہے. آپ تو قبر میں تشریف لے گئے تھے، لمحات تو بعد میں گزرے. تو آپ نے مستقبل کے حالات کو کیسے جانا؟ گویا آپ ان کے صحابہ کے مستقبل کے دور میں جا کر ان کا مطالعہ فرمایا. ابھی وہ لمحے آئے نہیں، ان کے مستقبل کے دور میں جا کر لمحوں کو دیکھا، عمل کو دیکھا، ابو بکر کے عمل کو دیکھا، فاروق اعظم کے عمل کو دیکھا، عثمان غنی کے عمل کو دیکھا، علی المرتضیٰ کے عمل کو دیکھا، پھر فرمایا کہ یہ 10 کے 10 جنتی ہیں.